السلام علیکم ناظرین، لاہور کے علاقے ترنول میں گدوں کا ایک مذبح خانہ پکڑا گیا۔ مذبح خانہ جس میں 25 من گدے کا گوشت وہ تھالیوں میں تیار تھا پکوان کے لیے، اور 50 گدے جو ہیں وہ کٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو واردات ہوئی ہے، فوڈ کنٹرول اتھارٹی نے ایک غیر ملکی کو پکڑا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ غیر ملکی پکڑا گیا ہے تو پہلی خبر تو یہی تھی کہ وہ جو ہے پہلی خبر، اور بلکہ اب تک جتنی بھی خبریں اس کے مطابق اس نے یہ گوشت جو ہے یہ باہر بھیجنا ہوتا تھا ملک سے، پاکستان سے۔ اور اس سے کیا بن رہا تھا میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ لاہور کے علاقے ترنول میں اس کی میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو تصحیح کر دوں کہ یہ اسلام آباد کے، کیونکہ میرے لاہور جو ہے نا وہ بیچارے اس واردات سے پہلے وہ بیچارے لاہور والے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ مطلب لاہور میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کہ وہ گدے کا گوشت جو مارکیٹوں میں کسائیوں میں بیچا جا رہا تھا، لیکن یہ کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہوا کہ یہ اسلام آباد میں ترنول کا علاقہ ہے جہاں پر مذبح خانہ پکڑا گیا گدوں کے ساتھ، اور بتایا یہ گیا کہ ابتدائی طور پر ایک چائنیز جو ہے اس کو پکڑا ہے، ایک چائنا کا باشندہ ہے۔ اچھا، بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو واردات ہوئی ہے، کسی نے شکایت کی کہ یہاں سے بدبو آتی ہے، کچھ گدوں کی کھالیں جو ہیں ان کو نظر آئیں وہاں پر، وہ دیوار کے اوپر نا ان کو کچھ سائڈ پہ، کیونکہ وہ کھالیں جو ہیں نا وہ چائنا میں بڑی مہنگی بکتی ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی تک یہ میرا خیال ہے کہ میڈیا میں یہ شاید یہ بات اب آ گئی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن کل تک نہیں بتا رہے تھے کہ یہ بیسیکلی گوشت جاتا کدھر ہے۔ یہ گوشت جو تھا یہ وہ خود بھی وہاں کا ہی رہنے والا ہے، چائنا کا، اور وہ بھجوا رہا تھا، لیکن کیسے بھجوا رہا تھا ابھی یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب خود انتظامیہ نے اور فوڈ کنٹرول اتھارٹی نے اور باقی لوگوں نے دینا ہے کہ بھائی وہ جا کیسے رہا تھا، کس راستے سے جا رہا تھا، اور اتنے عرصے سے میں تو یہ حیران ہوا ہوں دیکھ کے کہ اتنے کھوتے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں کہ 50 اچھا یہ جو 25 من گوشت ہے نا، اس کا وزن پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ 1000 کلوگرام، یعنی 1 ٹن وزن بنتا ہے یہ 25 من کا۔ اور یہ 25 من کا 25 من جس نے باہر بھیجنا تھا، وہ بڑے بڑے ٹبس جو ہوتے ہیں نا اس میں بالکل تیار پڑا تھا، کٹا ہوا بڑا فائن طریقے سے، اور وہ اب صرف پیکنگ کر کے اس نے باہر بھجوانا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے جب گوشت ایک دفعہ پیک ہو جائے تو اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے کا ہے، بکرے کا ہے۔ بکرے اور گائے میں تو خیر فرق پتہ چل سکتا ہے، لیکن گائے کا یا کسی اور چیز کا فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ سوال ہے، پتہ نہیں کیسے وہ بھجوا رہا تھا، کس راستے سے بھجوا رہا تھا، اور کس طرح وہ وہاں پہنچ بھی رہا تھا۔ اور بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہا تھا، کوئی آج نیا نہیں ہے، یہ کوئی نیا نہیں، بڑے عرصے سے تھا، اب پکڑا گیا۔ وہ 50 کے 50 جو گدے تھے جو ابھی کٹنے کے لیے تیار تھے، وہ تو الگ چیز ہے۔ یہ گوشت جو ہے یہ وہاں بتا رہے ہیں کہ چائنا میں یہ گلٹن اور ایک اجلیا کوئی دوائی ہے وہ بنتی ہے اس سے۔ اب اجلیا جو دوائی ہے یہ فرض کریں کہ یہ بنتی تو چائنا میں ہی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ انہی کے کوئی استعمال کی، کہتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کی کوئی دوائی ہے جو کھوتے کے گوشت سے بنتی ہے، اور گلٹن جو ہے اس میں بہت زیادہ، کھوتے کے گوشت میں یہ بہت زیادہ اس سے مقدار ہوتی ہے، تو اس سے وہ بھی تیار وہاں بہت کھاتے ہیں لوگ۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ دوائی جو جوڑوں کے درد کے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ تیار ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہی آ رہی ہو۔ اب وہ دوائی کتنے لوگوں نے کھائی؟ چائنا آج کل تو مارکیٹ اتنی تیزی سے واسٹ وہ پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں چائنا کی، کہ وہ آن لائن شاپنگ، پتہ نہیں کون کون سی شاپنگ، وہ آپ آرڈر کریں وہ چائنا سے چوتھے پانچویں دن اور ہفتے بعد پہنچ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے دنوں بعد آتی ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن سنا یہی ہے کہ آپ چائنا سے کچھ بھی آرڈر کریں۔ اب تو یو کے میں یہاں ہمارے وہ ٹیمو کھل گیا ہے، آپ آرڈر کریں کچھ بھی، 1 ہفتے کے اندر اندر چائنا سے چیز یہاں پہنچ جاتی ہے ریپڈلی۔ اتنی جلدی یہاں سے بعض چیزیں نہیں آتی جتنی چائنا سے یہاں یو کے پہنچ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو گدے ہیں، اب سب سے بڑا سوال جو اس میں یہ ہے نا، وہ جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے ناظرین کہ کیا اس نے یہاں لوکل مارکیٹ میں نے جس کو کل بتایا نا یہ بات، اس کا سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں تے کل ہی برگر کھا کے ہیں، میں کوئی یار برگر کھان نال تے نہیں آتا۔ میں نے بچوں سے بھی پوچھا تو وہ بھی کہے کہ ہم نے تو کل برگر کھایا تھا۔ میں نے کہا یہ برگروں شرگروں کو، برگر تو چکن کے ہوتے ہیں نا،
یہ اس میں کے تو آتے ہی نہیں ہیں، گوشت کے تو بہت کم، بیف کے یا اس کے بہت کم بنتے ہیں، تو اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ پچھلے دنوں میں گوشت کس کس نے کہاں کہاں سے خریدا ہے۔ اب سب سے بڑا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے، اگر تو وہ چائنا بھیج رہا ہے یا چائنا کا بندہ ہے یا وہ جو بھی کر رہا ہے، وہ تو ایک الگ انویسٹیگیشن ہے، خیر سزا تو اتنی ہی ملے گی جتنی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس نے یہاں پر لوکل ریٹیلر کو یا لوکل کسائیوں کو یہ مال بیچا ہے یا نہیں بیچا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس کی اگر وہ کوئی تحقیق نکلتی ہے تو پھر جناب ہمارے اپنے جو اسلام آباد پنڈی والے ہیں، ذرا وہ اپنی اپنی کہانیوں پہ غور فرمائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اور پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ نہ نکلے کہ اس نے لوکلی کسی کو یہ فروخت کیا ہو گوشت، ورنہ سیاپا پہ جانا ہے اور آپ لوگوں کو نئی ٹینشن پڑ جائے گی کہ پتہ نہیں ہم، کیونکہ اب آپ کوئی اور گوشت بھی کھائیں گے نا، آپ کو یہی لگے گا کہ پتہ نہیں ہم نے وہی نہ کھا رہے ہوں۔ یہ لاہور میں ہو چکا ہے نا، مجھے پتہ ہے اس وقت تو لوگ ڈر ڈر کے گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، چاہے صحیح گوشت مل رہا وہ بھی کھانا چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں بھائی کیا پتہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ ایک بڑا عجیب اسلام آباد سے ہوا ہے جناب، تو رپورٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔